سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو، اے وہ، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائے، لا نہ، تقولو کہو تم، راعنا راعنا یعنی ہماری رعایت کریں، واں اور، قولو کہو تم، انظرنا ہم پر نظر کیجئے، واں اور، اسمعو غور سے سنو، واں اور، لی واسطے، الکافرین کافروں کے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا کہو، جس کا معنی ہے ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تلقین فرماتے تھے، تعلیم فرماتے تھے، تو کبھی کبھی درمیان میں جو ان کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ یہ عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حال کی رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں سمجھنے کا موقع عطا فرمائیے، کلام اقدس کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس بات کو یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اس بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، اس کو بگاڑ دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ رب العزت کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، اور جب مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا راعنا۔ راعنا کا مطلب ہے، اس کو بگاڑتے تھے تو اس کا مطلب تھا راعینا کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے، تو اس کے کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا کہ بھئی ہماری طرف نظر کریں۔ آیت سے چند احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کی عزت اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب سے معمولی سا بھی اندیشہ ہو، نقصان ہو، وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالی عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، اور تعظیم کے متعلق احکام بھی خود جاری فرماتا ہے۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، تو صحابہ کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرمانے کے وقت وہ اپنے کان کھلے رکھیں تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے کہ پہلی مرتبہ غور سے سنا جائے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب و احترام نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.